کو ہے۔ رحمت ہے کیا چیز؟ عام زبان میں رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دل کی نرمی کے لیے، دل کا نرم ہونا، کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو بندوں کو فائدے اور ان کی بھلائی کی چیزیں پہنچانے کا تقاضا کرتی ہے، خواہ بندے کا دل اس کو پسند نہ بھی کرے اور خواہ وہ فائدے اس کو فائدے نظر نہ بھی آئے۔ اس کو آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی، بہت رحیم اور شفیق ہوتی۔ انسانی رشتوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے، والدین کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ماں ہر وقت اپنے بچے کی مرضی پہ چلتی؟ نہیں، کبھی وہ بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، کبھی وہ بچے کے ساتھ لاڈ کرتی ہے، لیکن کبھی بچے کے ساتھ سختی بھی کرتی، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز دیتی ہے، کبھی بچے کو اس کی پسند کی چیز سے روک بھی دیتی ہے۔ اور یہ روکنا جو ہے یہ بھی اس کی شفقت اور مہربانی ہی ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو ناسمجھ ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا اچھی نہیں۔ وہ تو یہی چاہتا ہے اپنی ناسمجھی میں کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے بس اسے وہ مل جائے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یا اللہ تو ہم پہ رحمت فرما، مہربانی کر، تو اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں پسند ہے نا، جو چیز ہم چاہتے ہیں، جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے بس وہ ہو جائے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور رحمت اس کا نام بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی شفقت اور اس کی مہربانی ہمارے نفس کے خلاف جانے میں ہو، اس سے ہمارے اندر زیادہ میچورٹی آ سکتی، اس سے ہمارے اندر زیادہ خیر آ سکتی، وہ ہمارے لیے زیادہ اچھی ہو۔ کبھی کبھی کڑوی دوا جو ہے وہ میٹھی گولی سے، بلکہ میٹھی گولی سے ہے ہی اچھی، یعنی جو شفا آپ کو کڑوی دوا سے حاصل ہوتی ہے یا دوا کھا کے حاصل ہوتی ہے، وہ چاکلیٹ کھا کے تو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ میٹھی چیزیں تو الٹا انسان کے لیے نقصان دہ ہی ہوتی۔ تو اگر انسان کی زندگی میں ہر وقت آسانیاں ہی ہو جائیں، ہر وقت سہولتیں ہی ہو جائیں، ہر وقت مرضی کے مطابق ہی ہر کام ہوتا جائے، تو اس چیز سے انسان کا نفس بڑا موٹا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے اندر سرکشی آ جاتی، تکبر اور غرور آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، اسی لیے میرا سارا معاملہ بہت ہی اچھا ہے، میرے لیے ہر چیز بہت آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تو اس کی رحمت کے مختلف طرح کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک عام قسم ہے اور ایک خاص قسم ہے۔ رحمت عام جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مسلم، کافر، نیک، گناہگار، انسان، حیوان، نباتات سب کے لیے ہے۔ وہ خاص رحمت سب پر ہے، خواہ کوئی اس کا وفادار ہے یا نہیں ہے، وہ سب کے لیے مہربان ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ غافر آیت 7 میں آتا ہے وسعت کل شیء رحمتا، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسری قسم جو رحمت خاص ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے خاص بندوں جیسے انبیاء، رسل، اولیاء اور مومن بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ خاص رحمت ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، یعنی ایمان والوں پر وہ ہمیشہ ہی بڑا مہربان ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ التوبہ میں اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنوں پر ہمیشہ اچھے حالات تو نہیں ہوتے، وہ تکلیفوں سے بھی گزرتے ہیں، ناپسندیدہ حالات سے بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ آزمائشیں بھی ان پر ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذریعے وہ ان کا حوصلہ بھی بلند کرتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کو جو آسانی سے مل جاتی ہیں ان کی وہ قدر نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کو انسان مشقت کے بعد حاصل کرتا ہے پھر اس کی قدر بھی اور طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اسی طرح حاملین عرش فرشتے جو ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا
वत्तबऊ सबीलका वक़िहुम अज़ाबल जहीम। जो फरिश्ते अर्श उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द है, यानी कुछ तो अर्श उठाए हुए हैं और कुछ अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। क्या कहते हैं? ऐ हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म से हर चीज का इहाता कर रखा है, लिहाजा जिन लोगों ने तौबा की है और तेरी राह की पैरवी की है उन्हें तू बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। तो इससे ये पता चलता है कि फरिश्ते अल्लाह की रहमत का वसीला बनाकर ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार की और रहमत की दुआएं करते हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि ये ईमान जो है ये बज़ाते खुद कितनी कीमती चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के सिलसिले में एक और बात याद रहे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को अपने लिए लाजिम कर रखा है। सूरत अल-अनाम में आता है कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने रहम करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। इसलिए हमारे दिल में कभी ये ख्याल नहीं जाना चाहिए कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है या अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पर रहम नहीं कर रहा या मेरे साथ ज्यादती हो गई है, यानी किसी भी तकलीफ, दुख या मुसीबत के वक्त नहीं। अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। हदीस मुबारका में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अपनी किताब यानी लौह महफूज में जो उसके पास अर्श पर मौजूद है उसने लिखा कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। यानी जहाँ अल्लाह ताला मेहरबान है वहाँ अल्लाह ताला गजबनाक भी होते हैं, गलत काम करने वालों से नाराज भी होते हैं, लेकिन उसकी रहमत उसके गजब पर भारी है, उसकी रहमत उसके गजब से ज्यादा है। एक और हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह की रहमतें 100 हैं, यानी अल्लाह की रहमत 100 दर्जों में है। इनमें से एक जिन्नात, इंसानों, चौपायों, कीड़ों मकोड़ों के लिए नाजिल की है उसने, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर शफकत और मेहरबानी करते हैं, रहम करते हैं। इसी वजह से वहशी जानवर अपने बच्चे पे शफकत करता है, यानी मिसाल के तौर पर शेर जो दूसरे जानवरों का शिकार करता है लेकिन अपने बच्चे को नहीं खाता, तो ये भी अल्लाह ताला की डाली हुई उस रहमत का नतीजा है। और जो 99 हिस्से हैं उसकी रहमत के, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के लिए मखसूस कर रखे हैं, जो अपने बंदों पर खास रहमत करेगा, यानी अपने बंदों को रहमत से नवाजेगा। दुनिया में भी इंसान को इस रहमत की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि क़यामत के दिन हम सब को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और याद रखिए कि कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम में से कोई शख्स अमल के साथ जन्नत की कीमत नहीं चुका सकता। कि अगर हम में से कोई ये समझे ना कि मैंने तो इतने अच्छे काम कर लिए कि अब तो जन्नत मेरा हक बन गई या मैं उसकी हकदार हो गई, तो ये गलत फहमी है। हम में से कोई भी जन्नत का हकदार नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है कि वो हमें अपनी रहमत से उसमें दाखिल करे। और जन्नत का एक नाम भी रहमत रखा है अल्लाह ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं अंति रहमती, तू मेरी रहमत है, अरहमु बिकी मन अशाउ, तेरे जरिए मैं रहमत करूंगा जिस पर मैं चाहूंगा। तो अल्लाह ताला जिस पर चाहता है रहमत फरमाता है, लेकिन ये हमेशा याद रहे कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ने आसमान और जमीन की पैदाइश के दिन, यानी जिस दिन आसमान और जमीन बने थे, उस दिन 100 रहमतों को पैदा किया था। हर रहमत आसमान और जमीन के दरमियानी खला के बराबर है, इतनी ज्यादा है। यानी जमीन से लेकर आसमान तक ये जो खाली जगह आपको नजर आती है, इसमें से हर रहमत यानी 100 जो रहमतें हैं उनमें से हर रहमत इतनी ज्यादा है जिससे जमीन से आसमान तक की सारी खला भर जाए। इससे आप उसकी रहमत की वुसअत का अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम कहते हैं ना रहमतुल्लाहि वासिआ, जब आपने इस लेक्चर का टाइटल सुना होगा या पढ़ा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा अल्लाह की रहमत वसी है, कितनी वसी, तो उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वुसअत का अंदाजा हमारी अकल जो है वो मादी चीजों को देख के बात ज्यादा समझती है, हमें समझाने के लिए बताएगी कि इतनी ज्यादा है जैसे जमीन और आसमान के दरमियान की खला की जगह है। और उसमें से एक रहमत जो है 99 में से, जिनमें से हर एक इतनी दफा नहीं, इसको 99 से मल्टीप्लाई मजीद कर ले, उनमें से बस सिर्फ एक हिस्सा जमीन पर उतारा गया है, जिसकी वजह से जानवर, परिंदे, चरिंदे, इंसान, मेहमान, ये सारे आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये जो हमारे दिलों में इंसानों के साथ शफकत, मोहब्बत और रहमत के जज्बात हैं, ये भी दरअसल हमारे जाती नहीं है, ये भी अल्लाह की देन है। अल्लाह दिलों में डालता है
تو ہم دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر ہمارے نفس کا شر بھی ہے، شیطان کے وسوسے بھی ہیں، اور انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد غضبناک بھی ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے بدگمان بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے جس بندے پر ہو جائے، پھر اس کے اندر نرمی بھی آ جاتی، اس کے اندر برداشت آ جاتی، اس کے اندر حسن ظن آ جاتا ہے، وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرتا ہے، اور یہ سارا دراصل اس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں میں یہ نرمی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر، اور جن کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے ان پر بھی اصل میں اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو اس رحمت میں سے ایک حصہ ملتا ہے، اس محبت میں سے ایک حصہ ملتا ہے۔ ورنہ کس کی مجال اور کس کی توفیق کہ کوئی کسی کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک کرے اور یہ رحمتیں اور محبتیں بانٹتا پھرے، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، یہ بھی سراسر اس کی محبت ہی کی وجہ سے ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ صرف کیا ہے؟ 1%، ایک حصہ۔ فیصد کا مطلب ہوتا ہے 1%، یعنی 100 رحمتوں میں سے 1%، جس کی وجہ سے یہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں۔ اور جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سبب سے جانور اپنا کھر اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے، اس پر رحمت کرتے ہوئے اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈالی رحمت ہوتی ہے اس جانور کے دل کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ نرمی کا سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا۔ ویسے تو کوئی اس کے قریب جائے نا تو دادا یہ گھوڑا یہ دلتی مارتا ہے تو اس کے قریب نہیں آتا، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں مارتا۔ کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ اللہ نے اس کے بچے کے لیے اس کے اندر ایک شفقت اور رحمت رکھی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کو جان لے اور اس کو پہچان لے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کے اندر پھر مایوسی نہیں آتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر اس کو انسان پہچان لے تو انسان کے اندر کتنی خوشی بھر جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہوگی وہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوگی، اسی وجہ سے ان کی بخشش ہوگی۔ رحمت نہ ہو تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحم کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ ہم قابل تو نہیں بخشش کے، یہ جنت کے، لیکن تو ہم پر رحم فرما دینا۔ اسی لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اللہ کو مان لیتا ہے، اگر اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، تو بھی جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا ارادہ کرے گا تو ان کو جہنم سے نکال لے گا اور انہیں جہنم میں بھی موت دے دے گا۔ پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کے لے جائے گا، یعنی جو نیک دوست جنت میں پہنچے ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے اپنے دوستوں کو نکال لیں گے کہ جو جہنم کی تکلیف سے ایک طرح سے مر چکے ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو ایک خصوصی نہر میں، جس کا نام نہر حیا یا حیوان یا حیات یا نہر جنت ہوگا، یہ مختلف نام آتے ہیں اس نہر کے مختلف جگہوں پر، تو اس نہر میں وہ غسل کریں گے، اللہ ان کو اس میں ڈالے گا اور ایسے اگ آئیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانا اگاتا ہے، یعنی دوبارہ سے ان کے جسم ایک طرح سے پیدا ہوں گے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جسموں پر جلنے کے نشان پھر بھی ہوں گی، جو جنت میں جائیں گے تو لوگ پہچان جائیں گے اور ان کو جہنمیون کے نام سے پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد جنت میں پہنچے، لیکن اتنے گناہ کر کے سزا بھگت کے پھر بھی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے تو وہیں پر ہی پڑے رہیں۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اس کی رحمت کو کتنا پکارتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب یعنی جنت والوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر مومنوں کی شفاعت ہوگی۔ جب سارے شفاعت کر چکیں گے تو اس کے بعد ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی اور نہ بچے گا۔ فرشتے بھی شفاعت کر گئے، انبیاء نے بھی کر دی اور مومنوں نے بھی کر دی، سب نے اپنے اپنے شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جہنم سے نکلوا لیا۔ اب
صرف ارحم الراحمین باقی رہ گئے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت رحیم، رحمان، اور پھر ارحم الراحمین، یعنی سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی، جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، جس کو نہر الحیا کہا گیا، اور اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے۔ یعنی وہ بظاہر دیکھنے میں وہ گندی سی چیز نظر آتی، لیکن ایک دم اس میں سے گرین پودا نکل آتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی نکل آئیں گے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، جن کی وجہ سے پھر ان کو جنت والے پہچان لیں گے، اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں، جنہیں اللہ نے صرف اپنی رحمت کی بنا پہ بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کیا، بغیر کسی عمل کے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس مٹھی کے اندر آ جائیں گے اور وہ پھر آزاد ہو جائیں گے جہنم سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دنیا میں اپنی رحمت کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دار السلام کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ، جہنم سے بچنے کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا لوگوں اور سوسائٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی اگر مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لیں تو دروازہ کھلا ہے توبہ کا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کوئی 2 سے 4 دفعہ زیادتی کر جائے نا تو ہم معاف نہیں کرتے اس کو، ہم نہیں معاف کریں گے اس کو۔ چلے زبان سے بھی کہہ دیں نا معاف کیا، دل میں ضرور رکھیں گے، تو کہتے ہیں دل سے نہیں نکال پاتے، کیا کریں، ہم تو اتنے کمزور ہیں نا۔ دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ارحم الراحمین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح بندوں کو نکالتا ہے اس سے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندے جہنم میں جلیں، وہ قطعاً نہیں یہ چاہتا۔ اس نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، لوگوں کو عقل دی، فطرت پہ پیدا کیا، ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا، سارے اسباب مہیا کیے، سوچ سمجھ دی، کان آنکھ دل دیے کہ لوگ غور کریں، اپنے رب کو پہچانیں۔ لیکن سارے طریقوں کے باوجود اگر لوگ پھر بھی نہیں اس راستے پر آتے اور تب بھی وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو وہاں سے بھی نکالے گا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس سب کچھ بھی ہو دنیا میں جو وہ چاہتا ہے تو بھی کم ہے اس رحمت کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے اس پر آتی ہے، کیونکہ انسان کو اس رحمت کی حرص ہونی چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربان ہو، تم پر رحمت کرے، تو پھر تم کیا کرو؟ زمین والوں پر مہربانی کرو۔ وہ شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یعنی اگر تم مہربانی کرو گے دوسروں کے ساتھ تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ لہذا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت مل جائے، وہ اللہ کی رحمت پا لے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مہربان ہو جائے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر رحمت کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ اپنی رحمت بند کر دے تو کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، یعنی جس پر اللہ اپنی رحمت نشاور کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ ہم زندہ ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن کا ملنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن سے محبت کا ہونا، یہ سب بھی دراصل اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر کہ اس نے ہمیں اس راستے پر لگا دیا، کہ ہمیں اس کا شوق دے دیا کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے، کیونکہ ایک جگہ پر آتا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔
اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے، یعنی تم نقصان سے بچ نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو انسان کو اس کے اپنے نفس کے شر سے بچاتی، یعنی ہم میں سے ہر انسان کے اندر نفس ہے اور نفس کا ایک شر بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یعنی انسان اپنے نفس کے شر سے بھی کب بچ سکتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت ہوتی۔ اسی لیے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر بڑی خیر خوبی ہے، ہم بڑے نیک پاک ہیں یا ہمارا تزکیہ ہو چکا ہے، نہیں، یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان صحیح رستے پہ چلتا ہے اور نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہی انسان کو شیطان کی پیروی سے بچاتی، شیطان کے اتباع سے بچاتی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے سوائے چاند دیکھ کے۔ تو دنیا آخرت کے نقصان سے بھی اللہ کی رحمت بچاتی ہے، شیطان سے بھی، نفس کے شر سے بھی، پھر اسی طرح گناہوں سے بھی انسان اللہ کی رحمت سے ہی بچتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، کوئی طاقت نہیں، یعنی کبھی کوئی تعریف بھی کرے نا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں اور آپ نے تو سارے غلط کام چھوڑ دیے، تو اب سوچتے نہیں تو اللہ کی رحمت ہوئی۔ اگر میں کچھ واقعی کر رہی تو ہم سمجھتے کہ کچھ ہو رہا ہے تو صرف اس کی رحمت سے ہی ہو رہا ہے، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ اس نے مہربانی کی ہے مجھ پر۔ پھر اسی طرح گھروں کے اندر آپس میں محبت، اتفاق، سلوک اور آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی دراصل اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر اختلاف تو ہوتا ہی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرے رب کی رحمت ہو جائے، جس پر رب کی رحمت ہو جائے ان لوگوں کے اندر موافقت ہو جاتی ہے، آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے انسان کے اندر، پھر اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے لیے مہربان ہیں، یعنی یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں، مہربانی کا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو رحمت تھی وہ دراصل اللہ ہی کی دی ہوئی تھی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اور اگر کوئی لیڈر اپنے فالوورز کے ساتھ مہربان ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ جس میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے، اور جس کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی، ان گھرانوں کے اندر تو بہت اللہ کی رحمتیں ہو گئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت انسان کو دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کے باوجود بہت سی مصیبتوں سے بچاتی، اور آخرت میں بھی انسان اللہ ہی کی رحمت کا محتاج ہوگا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا، یعنی انسانوں کے کام نہیں آ سکیں گے، اللہ کی رحمت ہی پار لگائے گی۔ یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت ہی قیامت کے دن انسان کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے گی۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اس دن جس کو تو نے برائیوں کے برے انجام سے بچا لیا اس پر تو نے دراصل رحم کر دیا، اور اللہ ہی کی رحمت انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نوازے۔ اب جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے دنیا کی خیر یا آخرت کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے، تو پھر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف لپکتا ہے، کیونکہ سب کچھ دینے والا تو وہی ہے، اسی نے ہماری مادی ضروریات بھی پوری کی اور جذباتی اور روحانی اور ہر طرح کی، اور جو بھی نعمت ہے فما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے، اگر یہ ذہانت ہے یا عقل ہے یا سمجھ ہے یا علم ہے یا اچھا گھرانہ اللہ نے دیا، اچھے ماں باپ دیے، اچھے بہن بھائی دیے، اچھا ماحول دیا، دین کی سمجھ، سب اس کی طرف سے، اسی کی رحمت۔ تو یہ چیز انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر انسان اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہے تو کائنات پر بھی غور و فکر کریں، بارشوں کا برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا،
یہ زمین کا نباتات اگانا، یہ سب کا سب اللہ کی رحمت اور اس کی وجہ سے ہے۔ پھر رزق کے اسباب آسان ہونا، یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے۔ پھر اسی طرح نعمتوں کی کثرت، یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا بندے کو، ہدایت کا انتظام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے۔ پھر بندوں کے اعمال کی حفاظت کرنا، جیسے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مسلمان جو قبلے کی تحویل سے پہلے وہ فوت ہو گئے تو ان کو فکر ہوا کہ کہیں ان کی نمازیں نہ ضائع ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے وہ قبلے کی طرف نہیں پڑھی تھی، کیونکہ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اب ان کو سب سے پہلی فکر یہ ہوئی کہ جو لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، کعبہ کی طرف منہ کیے بغیر ہی جو دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو ہمارے اعمال کی حفاظت اور ان پر جزا اور پھر دعاؤں کی قبولیت، یہ سب بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ سورۃ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر جب اس کے بندے زکریا پر ہوئی، کیا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، جو اس کی رحمت سے امید رکھتے تھے تو اسی لیے ان کے اندر مایوسی نہیں آتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کی قبولیت کو اپنی رحمت بتاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ایمان والوں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سورۃ کہف میں جو ایک نیک والدین جو فوت ہو چکے تھے اور ان کے بچے یتیم تھے، ان کے مال کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی؟ خضر علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے وہاں اس کے اوپر ان کے خزانے پر دیوار بنا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بستی والوں نے تو آپ کو کھانا بھی نہیں دیا اور آپ نے ان کے بچوں کی دیوار بنا دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، یہ دراصل کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت تھی، رحمت من ربک۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غیر محسوس طریقے سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کریں، اپنی طرف کیسے متوجہ کریں، ہم کیا کام کریں کہ جس سے اللہ کی رحمت آئے ہم پر؟ اس میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان لانا اور ایمان کو درست رکھنا اور ایمان پر جم کے رہنا، ایمان کی مضبوطی، یہ انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما، وَاعْتَصَمُوا بِهِ یا اللہ کو اپنا سہارا بنایا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت سے نوازے گا، ان کو اپنی رحمت پہ داخل کرے گا۔ پھر اسی طرح توحید پر جمے رہنا، جب کچھ بچے ایک بستی سے نکل کر غار کی طرف گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ تم اس غار کی طرف پناہ لے لو، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، رحمت نچھاور کر دے گا، رحمت کھول دے گا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے، پختگی اختیار کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، یعنی رحمت ہمیں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ کر دے، یعنی جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اس کا جو عذاب ہے اس سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ تو جو انسان ڈرتا رہتا ہے نا اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سے دعائیں کرنا، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ان رحمت اللہ قریب من المحسن، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، یعنی جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر اسی طرح قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر قرآن کو غور سے سننا، یعنی مبارک کتاب کی پیروی کرنا، اللہ سے ڈرنا رحمت لاتا ہے۔ پھر جو شخص فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ ہو جاؤ، غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی یہ چیز بھی اللہ کی رحمت کو لاتی ہے۔ یعنی جب ایک بندہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے تلاوت لگی ہوتی ہے اور ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنا،
فرائض کی ادائیگی رحمت کا سبب بنتی ہے. نیک عمل فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی کھلی کامیابی ہے. تو نیک اعمال جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر کوئی تکلیف آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی پریشانی آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. فزع الی الصلاۃ، تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر سکیں. پھر اسی طرح نوافل پڑھنا، خصوصاً عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4. اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. اب یہ نہ تو فرض ہے نہ ہی سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اسی طرح رات کا قیام اور گھر والوں کو نماز کے لیے جگانا، تو جگانے والا شوہر ہو یا بیوی ہو، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اٹھے اور نماز پڑھے اور پھر شوہر کو بھی جگائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا، ان کو نیکی میں تعاون دینا اور ان کو نیکی کے راستے پر لگانا، یہ بھی رحمت لاتا ہے. پھر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہنا، ذکر اذکار کرنا، دعا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. اور ایسے شخص کے لیے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے اور وہ ذکر کرتا رہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما. یعنی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، دین کے کام کے لیے نکلنا، وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. پھر اسی طرح جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کا قرب پانے کے لیے صدقہ کرنا. یہ جو صدقہ ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان خواتین کو اپنے دور کی فرمایا اپنے اوپر لا الہ الا اللہ تسبیح اور تقدیس لازم کر لو، غافل نہ رہا کرو کہ رحمت الہی کو فراموش کر دو. یعنی تمہارا ذکر کرنا ایک طرح سے رحمت لاتا ہے، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو رحمت کو بھول جاؤ گی. اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر قرآن کا پڑھنا پڑھانا، ذکر کا کرنا، یہ بھی اللہ کی رحمت لاتا ہے. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. پھر اسی طرح استغفار کرنا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. پھر توبہ اور اصلاح کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. جو انا للہ پڑھتا ہے اور تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے اس پر رب کی نوازشیں ہوتی ہیں، رب کی رحمت آتی ہے اور رب اس کو تھام لیتا ہے. اس لیے کسی کی بھی قریبی عزیز پیارے کی وفات پر صبر جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے، خصوصاً بچے کی وفات پر. کیونکہ ماں کا دل ہوتا ہے نا اس بچے کے اندر، جب بچہ فوت ہوتا ہے اور ماں صبر کرتی ہے اور الحمدللہ کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے ایک گھر بناؤ جس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد. اسی طرح دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کو معاف کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت آتی. پھر اسی طرح دوسروں پر رحم کرنا، حدیث میں آتا ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پہ رحم کرتے ہیں جو دوسرے بندوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں. یعنی اگر ہم بندوں کے ساتھ مہربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ اپنی رحمت کا مستحق رحم دل بندے کو ہی بناتا ہے. تو صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی رحم کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ، بلکہ تمام لوگوں پہ رحم کرنا ہوگا. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں، اپنے دوستوں کے لیے تو بڑے مہربان ہوتے ہیں، لیکن جس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس کے ساتھ ہم بعض اوقات بد اخلاقی بھی برت جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ کون سا ہمیں کچھ جانتا ہے، اس کے ساتھ جو چاہے ہم کریں. نہیں، جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ بھی اور جس کو نہیں جانتے اس کے ساتھ بھی. پھر پرندوں اور جانوروں پہ رحم کرنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے مار دیا تھا اور کھانا بھی نہیں دیا، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟
صرف اس بلی کو مارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پھینکا. تو جانوروں پر بھی رحم بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو, چڑیا کیا کر سکتے ہو, تمہارے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے, جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو, اللہ قیامت کے دن اس پہ رحم فرمائے گا. پھر اسی طرح ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں, یعنی اس کو پانی پلا کے, اس پہ ہاتھ پھیر کے, اس کو اچھی طرح لٹا کے, کیونکہ بعض ہوتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ گالیاں دیتے دیتے وہ ذبح کر دیتے ہیں, جانوروں کے ساتھ سختی کرتے ہو نہیں. اس نے کہا کہ میں بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تو نے بکری کے ساتھ شفقت کی تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے گا. کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا, اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اسی طرح خرید و فروخت کے وقت, رکشے ٹیکسی والے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت, قرض کے لین دین کے وقت, قرض کا تقاضا کرتے وقت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت, خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے. پھر مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا, آپس میں لوگوں کو جوڑنا, یہ بھی رحمت کا باعث بنتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, اس سے بھی رحمت آتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ رحم فرمائے گا. یعنی ان کاموں سے بھی اللہ کی رحمت آتی. پھر اسی طرح جماعت سے جڑ کے رہنا, لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا. حدیث میں آتا ہے والجماعت رحمت والفرقۃ عذاب, جماعت رحمت ہے, یعنی آپس میں مل جل کے رہنا, مل کے کام کرنا, ٹیم ورک کا ہونا رحمت ہے, اور افتراق عذاب ہے. پھر عیادت کرنا کسی بیمار کی, جب تک انسان مریض کے پاس بیٹھتا ہے اسے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. رمضان میں کیا ہوتا ہے فتحت ابواب الرحمہ, رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچانا, یہ رحمت کا باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رحم اللہ امرأ سمع مقالتی, اللہ اس شخص پہ رحم فرما دے جس نے میری بات سنی. ایک اور جگہ آتا ہے سمع منی حدیثا, جس نے مجھ سے حدیث سنی, فبلغہ کما سمع, تو جیسی سنی ویسے پہنچا دی. فرب مبلغ اوعى له من سامع, کیونکہ کچھ ایسے ہیں جن کو پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی, لیکن انہوں نے سن کے آگے جن کو سنائی انہوں نے اس میں سے کئی فقہی مسائل نکال لیے, بہت اور طرح سمجھا اس کو, بہت غور و فکر کیا اس میں, اس کی حفاظت کی, ان حدیثوں کو یاد کیا, ان پہ محنت کی. تو اس علم کو آگے سے آگے نسلوں تک پہنچانا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم بھی کرتے ہیں انسان کو, ان سے بچنے کی ضرورت. سب سے پہلے تو اللہ کا انکار, یہ کفر. پھر دوسروں پہ رحم نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے من لا يرحم الناس لا يرحمہ اللہ عز وجل, جو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے ساتھ رحم نہیں کرے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی. پھر بدبخت ہوتا ہے جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا, چھوٹوں سے شفقت نہ کرنا. پھر اسی طرح گھروں میں تصویریں اور کتے رکھنا, اس سے بھی رحمت نہیں آتی, رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس میں. اور پھر آخر میں یہ کہ رحمت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. قرآن و سنت میں ہمیں کئی دعائیں ملتی ہیں جس سے ہم اللہ کی رحمت کو پکار سکتے ہیں. اور پھر رحمت کی دعا کرنے کے خاص مواقع بھی ہیں, جیسے نماز میں اس میں آتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی, جیسے 2 سجدوں کے بیچ میں. اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں بستر پر لیٹتے ہوئے ان امسکت نفسی فرحمہا. پھر مجلس میں بیٹھ کے مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پھر پریشانی کے وقت اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. پھر اسی طرح قرض کی ادائیگی کے لیے دعا, اس میں بھی رحمت کہ اللہ مجھ پہ رحم فرما. بارش کی دعا. پھر اسی طرح جب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ سونا چاندی اکٹھا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنے لیے کیا دعا کریں کہ اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کو واجب کر دے. پھر اسی طرح دوسروں کو رحمت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ ان پہ رحمت کرے. سب سے پہلے کس کے لیے؟ والدین کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اسی طرح جب سلام کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں, یعنی دوسروں کو رحمت کی دعا دے
پھر چھینک مارنے پر کوئی چینک مار کے الحمدللہ کہ تو اس کو جواب دیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو میزبان کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفر لہم ورحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم، کہ اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، اور جو رزق تو نے انہیں دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت پیدا کر دے۔ اسی طرح کسی سے کوئی فائدہ ہمیں پہنچے اس کو بھی دعا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں پہ رحم کرے، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی۔ کسی کو یاد کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے۔ کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو رحمت کی دعا دیں۔ پھر اسی طرح کسی کی بات صحیح کرنی ہو، کسی کی غلطی ٹھیک کرنی ہو تو اس وقت بھی آپ کہ اللہ تم پہ رحم کرے یا اللہ فلاں پہ رحم کرے، اور پھر اس کے بعد اس کا ذکر کریں۔ اسی طرح کبھی آپ کسی کا تعارف لینا چاہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کا کیا نام ہے، یا جو بھی اس کا تعارف یا چیز معلوم کرنی ہے آپ نے۔ قبرستان کی زیارت کرتے وقت، میت کے لیے دعا کرتے وقت، یہ تمام مواقع ایسے ہیں جس میں انسان دوسروں کو رحمت کی دعا دیتا ہے، لیکن اپنے لیے جو دعائیں ہیں اب ہم سب اپنے لیے مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارے سارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔